تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہبری کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور چننے کا کیا بتایا کہ دلوں پہ نظر ڈالی، محمد مصطفیٰ کا دل پاکیزہ اور بہترین پایا، ان کو چن لیا اللہ نے اپنی رسالت کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم، اے رسول آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. یہ ہے وہ کام جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہے آپ کا مشن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے جو چیز آسمان سے اتری وہ چیز پوری امانت داری کے ساتھ میں عملاً انسانیت تک پہنچا دی جائے. اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درجہ اتم کیا. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق اور مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر. بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے خدمت اقدس میں. حضرات گرامی قدر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. وہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی. ان دلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. ثم نظر علی قلوب العباد، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کو بہترین پایا تو ان کو اپنے نبی کے ساتھ کے لیے چن لیا. یہ جو ابن مسعود کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں میں سے کچھ کو چننا، اس میں دو باتوں میں بڑی گہرائی ہے. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا چناؤ، کہ اللہ کسی بندے کو چن لے اپنے لیے، یہ اپنے آپ میں بڑے شرف کی بات ہے. اور سلیکشن اور الیکشن یہ اپنے آپ میں ایک اٹریکٹیو چیز یوں ہی ہے. انسانی فطرت میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں چن لے، کسی عہدے کے لیے، کسی منصب کے لیے، کرسی کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے لوگ ہمیں چنیں. تو یہ سلیکشن اپنے آپ میں ایک شرف کی بات ہے. اب دنیا کے اندر لوگ کسی کو چنیں اور ایک دنیا کا مالک کسی کو چنے تو یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ چن لے کسی کو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کا چناؤ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سلیکٹ کر لے. دوسری اس قول صحابی کے اندر بات ہے کہ پوری
انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ دل محمد مصطفیٰ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نظر علی قلوب العباد کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے. اللہ دل دیکھتا ہے, دلوں پہ نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بات حدیث کے اندر بھی اور وضاحت کے ساتھ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی آئی ہے. جیسے قربانی کے مسائل میں بات آئے گی انشاءاللہ, لیکن مختصر بتاؤں آپ کو میں. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے تمہارا قربانی کا گوشت نہ اس کا خون. اللہ کو نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کہاں ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. ایک دم مضبوط جسم, خوبصورت چہرہ, کچھ کام کا نہیں اللہ کے نظر میں. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور پھر ایک روایت میں التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں پر ہے. تو دل کی پاکی یہ اہم چیز ہے. یہ میری بات کہیں اور نکل جائے گی کیوں پورا الگ مستقل موضوع ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو ایک موضوع پر لیں گے نفس پر, انسان کے جی پر, اور ایک موضوع لیں گے انشاءاللہ دلوں پر کہ دل کا مقام اسلام میں کیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیا احکام رکھے ہیں, اس کی پاکی کتنی ضروری ہے اور اس کی پاکی کیسے ہوتی ہے. قرآن میں سب ذکر ہے اس کا. علماء نے صرف دل کے احوال کے معاملے میں یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, عرب علماء نے. بہت خاص اور حساس ٹاپک ہے یہ بھی, دلوں کی اصلاح. اس میں یہ بھی آئے گا انشاءاللہ کہ آدمی کا ہارٹ فیل کیوں ہوتا ہے, اس کا بھی علاج. کیونکہ قرآن نے کیا کہا, شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کی صفت ہے کہ قرآن کیا ہے, قرآن شفا ہے دلوں کا. تمہارے دلوں میں جو ہے اس کے لیے قرآن شفا ہے. بہرحال یہ الگ چلی جائے گی بات کہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب, ایک تو یہ چیز اللہ چنتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہبری کے لیے, ان کی گائیڈ لائن کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور چننے کا کیا بتایا کہ دلوں پہ نظر ڈالی, محمد مصطفیٰ کا دل پاکیزہ اور بہترین پایا, ان کو چن لیا اللہ نے اپنی رسالت کے لیے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی انسانوں کے دلوں پر, بندوں کے دلوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو محمد مصطفیٰ کے بعد پاکیزہ اور بہترین پایا. تو اللہ نے ان کو چن لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے, ان کے ساتھ مل کے قتال اور جہاد اور دین کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا. یہ تو ہو گیا چناؤ. اب اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اس کو ذمہ داری دیتا ہے. اللہ جب کسی کو کوئی مرتبہ دیتا ہے, کوئی عہدہ دیتا ہے, تو وہ عہدہ کنڈیشنل ہوتا ہے, شرط کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ عہدہ اگر آپ کا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا, خاتم المرسلین بنایا, تمام نبیوں کے امام اور تمام مرسلین کے سردار بنایا, اور آپ خاتم النبی ہیں. اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد نئی کوئی شریعت نہیں, کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں, نہ نبی نہ شریعت. آپ پر دونوں چیزیں کا اہتمام ہو گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم, اے رسول آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. یہ ہے وہ کام جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو.
یہ ہے آپ کا مشن کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے جو چیز آسمان سے اتری وہ چیز پوری امانت داری کے ساتھ میں عملاً انسانیت تک پہنچا دی جائے. اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درجہ اتم کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کا جو مقدس اور پاکیزہ سلسلہ جو اللہ نے شروع کیا ان سب کا کام یہ تھا مخلوق کو بتا دیا جائے کہ خالق ان سے کیا چاہتا ہے, مملوک کو بتا دیا جائے کہ مالک کی اچھا ان کے لیے کیا ہے, اور بندوں کو بتا دیا جائے کہ ان کا معبود ان سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی مرضی اللہ کی مخلوق کو پہنچانا یہ نبیوں کا مشن ہوتا ہے. بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پہ لانا نبیوں کا کام ہوتا ہے. انسانیت کے اندر موجود جرائم اور کرائم ختم کرنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. ان کے وقت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس پر سب سے بڑی چوٹ مارنا یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے. تمام نبیوں نے یہ کام کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ پہلا دن رسالت و نبوت کا کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ اعلان عام کر دی جائے, دعوت لوگوں کو پہنچا دیا جائے کھل کر, تو آپ نے مکے کی سب سے اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دی, یا صباحا یا صباحا. عرب کے اندر اس وقت رواج تھا کہ جب قوم اور برادریوں کو کوئی میسج پہنچانا ہوتا پڑا تو کوئی قوم کا ایک فرد اس پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگاتا, تو یہ آواز جس کے کانوں میں پہنچتی وہ سب سمجھتے کہ آج کوئی بڑا میسج پوری قوم کے لیے آیا ہے. سب کے سب پہنچتے, جو نہیں پہنچتا اپنا ایمبیسیڈر اور اپنا دودھ بھیجتا جا کے دیکھ کے وہ کیا بات ہے. آواز لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے آواز, سب کھڑے ہوئے پہاڑی کے نیچے جمع ہوئے, پوچھا کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. کہ لوگوں, میں تمہیں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر درار تیار کھڑا ہے صبح سویرے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے, تو میری بات مانو گے؟ کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ 40 سال کے قریب ہو چکے ہیں آپ ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. مکے کی سرزمین پہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں. آپ کو کسی نے کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں پایا, ضرور مانیں گے. تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے مخالفت کا بیگل بجایا ابو لہب نے, اور آپ کو گالی دیتے ہوئے کہا تبن لکا یا محمد. سگا چچا تھا, سگا چچا, اور کیا کہتا ہے تبن لکا, تیرے ہاتھ ٹوٹے, اس لیے ہمیں جمع کرایا یہاں پر, اس لیے بلایا ہم لوگوں کو. آپ علیہ السلام نے ریئیکشن نہیں دیا. ریئیکشن اس رب نے دیا جس نے آپ کو یہ دعوت عام دینے کا اعلان کیا تھا. اور ریئیکشن بھی اللہ کا کتنا سخت آیا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے جبریل کے ساتھ لگا کے بھیج دی, کہ اس لیے کہا تبن لکا یا محمد. جبریل جواب دو, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے, تو برباد ہو. میرے نبی کو گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن سے کہ جب سے آپ کو حکم ہوا کہ لوگوں تک پہنچا دو اللہ کی مرضی, اللہ کا پیغام, اللہ کا قرآن, اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت, وہ دن تھا. اور حجرہ عائشہ کا وہ دن, سوموار کا وہ وقت, چاشت کے وقت, کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں, اور سانس اکھڑ رہی ہے واپس آ رہی ہے, اکھڑ رہی ہے واپس آ رہی ہے. آخری دن, نبوت کا آخری دن, وہ دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں, نیچے گر رہے ہیں, بار بار کمبل اوڑھ رہے ہیں, چادر بار بار ہٹا رہے ہیں. اس دن تک 23 سال اور کچھ دن نبوت کے. پہلا دن نبوت کا,
اور زندگی کا آخری دن، اس دن تک، وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگے رہے. انداز لگائیے آپ کو کہ آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کا حق کیسے ادا کیا. کیا دلیل اس کی کہ اینڈ تک دعوت تبلیغ کرتے رہے. بخاری سے کتاب الجنائز پڑھی ہے، حضرت عائشہ خود فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کے اندر الذی مات فیہ، وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس مرض میں آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی. اینڈ تک اللہ کے صحیح دین کی دعوت دی، اینڈ تک شرک کا رد کیا. اس سے زیادہ کیا ڈیوٹی نبھائے کوئی؟ اس سے زیادہ کیا ڈیوٹی نبھائے؟ تمام نبیوں کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے رکھا اپنے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا. سب نے یہ کام کیا. جب نوح علیہ السلام کا قول پڑھیے 29ویں پارے سورہ نوح کے اندر، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم. اے اللہ، میں نے میری قوم کو تیرا دین پہنچایا، اس کی دعوت دی، دن اور رات 950 سال تک مسلسل ایک ہی کام، قوم سمجھ جائے، قوم سمجھ جائے، میرے ارد گرد آس پاس میرے دائرے میں رہنے والے لوگ دین پہ آ جائیں، وہ اللہ کو مالک مان لیں، اللہ کی پہچان ان کو ہو جائے، وہ شریعت پہ چلنے والے بن جائے، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائے. یہی دھن صرف تمام نبیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھن کا انداز لگائیے کہ آپ کو یہ فکر کہ لوگ صحیح دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ رسول کو پہچان لیں، اس کے دین پر عمل پیرا ہو جائے. اس کی فکر کتنی تھی، کتنا اپنے آپ کو کھپایا آپ نے اس کام میں. میں اکثر کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثوں کے اندر ہوتی ہیں، پانی پینا، کھانا، دنچریا کی ساری سنتیں حدیثوں میں، لیکن کچھ سنتیں قرآن میں. سنت کیا؟ حضور کا طریقہ، آپ کی لائف اسٹائل، یہ سنت ہوتی ہے نا، حدیث میں ملتی ہے نا. لیکن کچھ سنتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، جیسے یہ سنت کہ لوگ اللہ کے دین پہ آ جائیں، لوگ اللہ کے دین کے پیروکار بن جائیں. اس کی تبلیغ والی سنت کا ذکر قرآن کے اندر کہ آپ نے اس انداز میں لوگوں کو دین پہنچایا کہ لگنے والے کو لگا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس کام میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس انداز تک آپ نے لوگوں تک دین پہنچایا کہ دیکھنے والے کو لگا یہ ہلاک ہو جائے گا یہ آدمی. نہیں لگتا کبھی بھی کہ یار اتنا اس کو بزنس کی اور کام دندے کی دھن ہے کہ دن بھر اس میں دندا دندا دندا، ٹائم ہی نہیں اس کو، تو یار ایسا لگتا ہے یہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آدمی کی دنچریا سے لگتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پورا بزی کر دیتا ہے، دھن سوار ہو جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی فکر تھی کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے، لوگ اس پہ عمل پیرا ہو جائے. یہی آپ کی فکر، یہی آپ کی خوشی، یہی آپ کا غم تھا. لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، آپ کو غم ہوتا ہے، لوگ دین پہ آتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی. یعنی آپ دیکھیں یہودی بچہ، چھوٹا بچہ تھا، آپ کے پاس آتا جاتا مدینے کے اندر، کئی دنوں سے آیا نہیں، پتہ چلا بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے پہنچے، جا کے اس کے سرانے بیٹھے، مرض الموت میں تھا. آپ نے اس کو دعوت پیش کی دوبارہ، قول لا الہ الا اللہ، اللہ رسول کی گواہی دے دے. اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارے ابرو سے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو قبول کر لے. بیٹے نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا. کلمہ شہادت پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے نکل لیے. پیچھے سے آواز آئی کہ روح قبض کر لی گئی، اس کی بچے کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا.
یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہی خوشی اسی میں تھی کہ لوگ دین پہ آ جائیں. یہی آپ نے اپنی ڈیوٹی سمجھی, اسی میں لگے رہے. میں نے کہا پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی کام. میں ایک بات اور کہتا ہوں, سیرت لکھنے والے, سیرت پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ جاؤ ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھنے والوں, آپ کی زندگی پڑھنے والوں, کھولو آپ کی زندگی اور لاؤ ایک دن آپ کا ایسا لا کے بتاؤ جس دن آپ اطمینان سکون سے گھر جا کے بیٹھ گئے. ایک دن کوئی نبی کی زندگی سے بتایا کہ آپ کو اطمینان سکون ملا, آپ گھر بیٹھ گئے, چھٹی دعوتی کام سے نہیں ملے گا. دن بھر لوگوں کو سمجھانا, رات انہی کے لیے ایک آیت پڑھ پڑھ کے رو رو کے نکال دینا, ان کی بخشش کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کے صحیح راستے کے لیے دعا کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا. آپ نے لوگوں تک دین پہنچایا, آپ نے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائی, اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا. انہوں نے کسر رکھی کچھ دین پہنچانے میں. حجۃ الوداع کے موقع پر پہلا اور آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مینا کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور آپ نے فرمایا لوگوں پہنچا دو ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں, جو شاہد ہے موجود ہے, وہ غائب تک جو حاضر نہیں ہے اس تک بات پہنچا دے میری. اتنا کہنا تھا. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی اس ڈیوٹی کو لیا اور نکل لیے دنیا کی چاروں دشاؤں میں, چاروں دشاؤں کے اندر نکل لیے. ہماری طرح نہیں کہ 3 دن گئے واپس, 40 دن گئے واپس, 4 مہینے گئے واپس. یہ جو ہجرت النصرت کی جو اصطلاحات کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں آج ہم لوگ, ایسا نہیں تھا. صحابہ کی دعوت تبلیغ ایسی نہیں تھی. صحابہ جہاں گئے وہیں کیوں ہو گئے, جس مقام پہ پہنچے وہیں ان کی موت ہوئی. لمبے لمبے سفر کیے, کوئی کونا نہیں چھوڑا دنیا کا جہاں سے خبر آتی کہ یہاں انسانیت بستی اور وہاں صحابی رسول نہیں پہنچے ہو. آپ کا یہ ہندوستان اس سے چھوٹا نہیں رہا. گجرات کے صحرا تک اور کیرل تک صحابہ کرام پہنچے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا. انہوں نے اپنا کام بخوب کیا. پھر نسلن بعد نسلن یہ ذمہ داریاں آگے فارورڈ ہوتی گئی, یہاں تک کہ یہ فتنوں کا دور آ چکا ہمارا. اب یہ مشن لے کے کون اٹھے گا؟ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا تھا انہوں نے ذمہ داری پوری کی. اب اس دور میں یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ اپنی قوم تک, اپنے سماج تک, اپنے قبیلے تک, اپنے دوستوں تک, اپنے گھر والوں تک, اپنے دائرے میں اللہ کی بات پہنچائے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آپ کی اور میری ہے. لیکن ہم نے اس سے منہ پھیر رکھا ہے. ہمیں فرصت نہیں ہے ہفتہ واری درس میں شریک ہونے کی. ہماری ذاتی مسئلے اللہ کے دین کے اوپر آ چکے ہیں. ہمارے پاس وقت اور فرصت نہیں ہے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. نہ ہم اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں. ہم ڈیوٹی سمجھتے ہیں کھانا کمانا, یہ ڈیوٹی. مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے یہ فریضہ دیا ہم پر. ہر مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو لے کے اٹھے اور ضرورت کے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں تک پہنچائے. یہ ذمہ داری اور فریضہ اللہ کی طرف سے. بچے ہو, بوڑھے ہو, جوان ہو, سب پر ذمہ داری ہے. عورت ہو, مرد ہو, سب کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ یہ نبی کی اس مشن کو لے کے چلے. دیکھو, ایک ہوتا ہے ڈیوٹی کہ قانونی طور پر آپ کا ڈیوٹی ہے یہ کرنا ہے. ایک ہوتی ہے ذمہ داری. ڈیوٹی سے اگر آدمی منہ بھی پھیر لے کہ اللہ نے کہہ دیا
لیکن اگر ذمہ داری کا احساس جب ہونا تو آدمی کی فطرت پکار اٹھتی ہے کہ نہیں یار ہمیں ادھر بھی دھیان دینا چاہیے. وہ کب ہوگا معلوم ہے؟ جب ماحول پر نظر ڈالیں گے ہم لوگ. اللہ نے تو اس فریضے کو کہ قرآن میں جو کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے, لوگوں کو برائیوں سے روکے. کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگوں میں ہمارا شمار ہے کہ نہیں؟ میں اگر ترتیب سے لوں نا تو وقت لمبا چاہیے اس موضوع پر. بس یہ تھوڑی سی فکر دلانے کی بات ہے. اللہ نے چاہا تو اس کو تفصیلاً بھی لیں گے ہم. اللہ نے کہا کچھ لوگ ہونے چاہیے اس فریضے کو انجام دینے والے جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا یہی ہو کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے, لوگ منکرات سے رکیں, برائیوں سے رکیں. یہ تو ڈیوٹی ہے. اور ایک ہوتا ہے ذمہ داری. وہ احساس کب پیدا ہوگا جب معاشرے اور سماج پر نظر ڈالیں گے. آج معاشرے پہ نظر ڈالنے اور پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کا معاملہ ہو یا اخلاق کا معاملات کا معاملہ ہو یا آدمی کے کردار کا, سب میں بگاڑ آ چکا ہے. عقیدے میں بگاڑ کا حال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر چھوٹی بڑی چیز کی عبادت کر رہا ہے, ہر چھوٹی بڑی چیز سے خوف کھاتا ہے, ہر جگہ متھا ٹیک دیتا ہے. عقیدے کا بگاڑ یہ ہے. اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام مانتا ہے, سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کہتا ہے, غیر اسلام کو اسلام کہتا ہے. عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے. اخلاق کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ اخلاق زبان پہ گالی, دل میں حسد اور منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. آپسی تعلقات کے معاملے میں دیکھ لیجئے سگے بھائیوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں, خون کے رشتوں میں درار پڑی ہوئی ہے. تجارت کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ مسلمان تجارت کرتے وقت ایک منٹ کے لیے رک کے سوچتا نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. خواتین کے معاملے میں دیکھ لیجئے, رسم و رواج کے معاملے میں دیکھ لیجئے. کون سا فیلڈ ایسا ہے جہاں مسلمانوں میں سدھار ہے؟ مجھے بتائیے. آج مسلمانوں کی اکثریت اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے میں فیل ہے. بگاڑ ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوان نسل کا حال سب کو پتا ہے, نوجوان مردوں کا, نوجوان عورتوں کا معاملہ سب کو پتا ہے, تاجر اور بزنس مین لوگوں کا معاملہ سب کو پتا ہے. سب جانتے ہیں کہ پوری قوم کے اندر, اکثریت کے اندر بگاڑ موجود, اور کوئی مسلم کمیونٹی باقی نہیں ہے جس پہ بگاڑ نہ ہو. تو ایسے معاملے میں تو ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ نہیں, ایسے معاملے میں تو اور زیادہ لوگ ہونے چاہیے جو اس فیلڈ میں اترے اور ان کا نصب العین اور ٹارگٹ یہی ہو کہ لوگوں میں سدھار ہو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ محلے وائز جوڑ لیں, قوم وائز جوڑ لیں, قبیلے وائز جوڑ لیں, مسجد وار سروے کروا لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. کتنے لوگ اس پہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں؟ انگلیوں پہ گن لیں آپ کہ جن کو فکر ہے. لیکن اور فکر ہے تو امپلیمنٹ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, مصروفیات دنیا کی تگ و دو کے اندر مصروف ہے. کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے چلے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب. کون چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ انتخاب کرے؟ قرآن کے اندر سورہ صف پڑھا ہے, سورہ صف کی آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من انصاری الی اللہ, تم میں سے کون اللہ کا مددگار ہے؟ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے, اللہ کا مددگار. انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف کون مددگار ہے؟ انصار اللہ. اور مثال دی عیسائیوں کی, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ اے میرے ماننے والوں تم میں سے کون اللہ کا مددگار ہے, تو فوراً عیسیٰ کے ماننے والے کھڑے ہوئے اعلان کیا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ حکم دو کیا کرنا ہے. محمد مصطفیٰ کی قوم محمد مصطفیٰ کو شرمندہ کرتی ہے. پہلے اللہ نے ہمیں کہا کون اللہ کا مددگار ہے, پھر مثال دی عیسائیوں کی کہ دیکھو عیسیٰ نے کہا تھا, عیسائی فوراً کھڑے ہو گئے ہم مددگار ہیں.
اے ایمان والو تم میں سے کون اللہ کا مددگار ہے؟ اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی ان لوگوں کی جو اللہ کے دین پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی دعوت و تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں، لوگوں تک اس کو پہنچانے میں، صحیح دین کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ عام کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے ساتھ نام جڑنے سے کتنا شان بڑھ گئی قرآن کی۔ ایک عام کتاب ہوتی ہے، ایک کتاب اللہ۔ ایک دنیا میں عام دین چل رہا ہے، دین اللہ، اللہ کا دین، رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ساتھ نسبت، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ کتنا بڑا شرفیہ کلام ہے یہ کہ جو اللہ کے دین میں لگا رہتا ہے، اس کی تگودوں میں جس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا صحیح دین لوگوں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انصار اللہ کا، اللہ کے مددگار۔ لیکن فرصت نہیں ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا اور اس کے لیے خوب وقت ہے، اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے اندر اتنے سارے احکامات ہیں کہ سوچ ہی نہیں سکتے ہوں۔ دھمکی کے انداز میں لوگوں تم ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا، تم دعائیں کرنے بیٹھو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگا اس کام کو اگر ترک کر دیا تو۔ ہر بندہ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے، ہر ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچائے، ہر گھر میں دین پہنچنے کی کوشش ہو۔ حکم تو یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وإن لم یستطع فبلسانہ فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ فرمایا جو تم میں سے دیکھے برائی تو روکے اس برائی کو، بدل دے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے۔ فإن لم یستطع، طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے، کہے لوگوں کو یہ بری چیز ہے، یہ برائی ہے۔ فإن لم یستطع، زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں، اتنا ڈرپوک بن چکے ہو، فبقلبہ، دل میں اس کو برا جانے، ہٹ جائے وہاں سے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان میں سب سے ہلکا اور کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا جان کے ہٹ جانا، ورنہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ لیکن ہمارے تبلیغی بھائی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر وہ اس پہ عمل کر دیتے نا، اللہ کی قسم ہے کم سے کم ہماری کمیونٹی کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج حال ہے۔ بھلائی کی دعوت، بھلائی کی دعوت، بھلائی کی دعوت میں لگے، وقت بھی اس فتنے کے دور میں وقت لگا رہے ہیں، قربانی دے، سب ٹھیک، لیکن رسول اللہ کا طریقہ سامنے نہیں رکھا نا، اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے سماج میں پرٹیکولر بتا رہا ہوں 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کام کیا جا رہا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ رزلٹ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے، گھر میں دین داخل نہیں کر پائے، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ نہیں کروا پائے، گھر میں سے رسم و رواج نہیں اٹھا پائے، گھر میں سے شرک ختم نہیں کر پائے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے بھئی، یہاں مختلف قوم و برادروں کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں پرٹیکولر ایک قوم کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سماج کی بات۔ 50 سال سے زیادہ ہو گئے تبلیغ جماعت کام کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب یہ سوچتے ہیں تو 50 سال میں انقلاب برپا ہو جانا چاہیے تھا، 50 سال میں قوم کا دھارا بدل جانا چاہیے تھا، لیکن آج تک الٹا بگاڑ زیادہ دکھ رہا ہے۔ نمازیں پڑھوا دو، نمازیں خوب نمازیں پڑھوا دو، لیکن آج تک قوم میں شرک ختم نہیں ہو پایا، آج تک قوم میں سے بیاس کا نام و نشان ختم نہیں ہو پایا، آج تک قوم میں رسم و رواج نہیں ختم کر پائے، اور دائی اور مملک بن کے بیٹھے ہیں اور گھروں کے اندر بگاڑ ختم نہیں کر پائے۔ اور اللہ کی توفیق سے قریب 12-15 سال میں پوری قوم کے اندر جب دعوت اہل حدیث شروع ہوئی، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے۔ 15 سال کے کم عرصے میں لوگوں کو پتا چلا ہے شرک کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، اور صحیح دین کیا چیز ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تبلیغ کچھ نہیں کی،
محنت کچھ نہیں کی, وقت کچھ نہیں لگایا. یہ حق کی برکت ہے کہ لوگوں تک دین پہنچا اور نوجوانوں میں انقلاب آیا. ہم نے کچھ نہیں کیا, حق کی برکت. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دعوت اور تبلیغ بھی کرنی ہے اور پیچھے رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے, پیچھے قرآن نہیں ہے, پیچھے اللہ رسول کے مطابق طریقہ نہیں ہے, تو دعوت تبلیغ اثر نہیں کرے گی. اللہ نے چاہا تو بتائیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے کہ اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی. لیکن آج اتنا سمجھ لیں کہ آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے مشن پہ چلے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ کی محبت کا یہ علامت ہے کہ رسول اللہ کے دیے ہوئے کام کو لوگ کریں. کسی بھی فیلڈ میں آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسجد وار کچھ لوگ 24 آورز اپنے آپ کو فارغ کرتے صرف اس کام کے لیے, ہونا یہ چاہیے تھا. کیونکہ دعوت اور تبلیغ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آدمی قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کر لے. جو قرآن کے اندر 4 پارہ جو شروع ہو رہا, کیا آیت ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے, تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. عزیز ترین چیز کی قربانی مانگتا ہے اللہ کا دین. آدمی کو اپنی جان بڑی عزیز ہوتی ہے, وہ لگانی پڑتی ہے. آدمی کو اپنا مال بڑا پسند ہوتا ہے, وہ لگانا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات, آدمی کو اپنا وقت بڑا پسند ہوتا ہے, وہ لگانا پڑتا ہے. جب جا کے انقلاب برپا ہوتا ہے, جب جا کے تبدیلی ہوتی ہے. یہ جو دعوت تبلیغ کو پارٹ ٹائم جاب بنا کے رکھا ہے نا ہم نے کہ چھٹی والے دن کام کرنا ہے, فری ہو کے کام کرنا ہے, ایسے تبدیلیاں نہیں آتی. رسول اللہ کی سنت عمل کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو لگنا چاہیے کہ ان کا جنون کیا ہے, کہ اللہ رسول کا ذکر اور آواز بلند ہو جائے لوگوں تک. لوگ قال اللہ قال رسول کرنا شروع کر دیں, لوگ اللہ رسول کے شہدائی بن جائیں. اس میں اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یقین جانیے کہ آج کے دور میں ہم اس میں بالکل ہمارے دلوں میں رغبت نہیں ہے. یہ درس دیکھ دیکھ کر اور یہ لوگوں سے مل کے ان کے دنچریا, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھ دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں, ان کو اپنا نام چاہیے, ان کو اپنے ذاتی مفاد پورے کرنا ہے. آج اگر ہم سب کا نظم العین ٹارگٹ یہ ہو کہ ہماری سماج, ہمارے دائرے میں اللہ کا صحیح دین پہنچے, تو ہمارے ذاتی مسئلے آئیں گے بیچ میں؟ نہیں. کوئی چاہے گا نہیں مجھے پوچھو, مجھے پوچھا نہیں, مجھے جوڑا نہیں, مجھے کیا نہیں, مجھے وہ نہیں کیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ سارے مسئلے کب آتے معلوم ہے؟ کہ جب آدمی کا ٹارگٹ کلیئر نہیں ہو. خود کو پوچھوانا, خود کے لیے کرنا. جب ٹارگٹ یہ ہونا کہ اللہ کا دین سروپری ہمارے لیے, اللہ رسول کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے, تو آدمی کے سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں, اس پر جمع ہو جاتا ہے. نہیں, ہم بعد میں, پہلے اللہ کا دین. اللہ نے ان کو انصار اللہ کا, اللہ کے مددگار, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. نضل اللہ امرا سمع منا حدیثا. اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اس کو ہو بہو آگے پہنچا دیا. حضور کی دعا ہے, کیا پہنچائی؟ مجھ سے حدیث سنی اور لوگوں تک پہنچا دی. اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. ہم نہیں چاہتے اللہ کے نبی کی دعا کے مصداق بنے ہم لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم میں غالباً روایت, ابن ماجہ کی روایت ہے, من احیا سنتن من سنتی فعمل بها الناس. جس نے میری سنت کو زندہ کیا, میری کسی سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا اس کو دیکھ کر, تو جتنے لوگ اس سنت پہ عمل کریں گے ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ اس کو اجر دیتا رہے گا. اس کا اجر نہیں کاٹے گا, اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ اس سنت کے عمل کرنے والے اور زندہ کرنے والے, لوگوں تک پہنچانے والے کے اجر میں بڑھوتری کرتا رہے گا. بہت ساری احکامات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بس اتنا سمجھ لیں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے.
اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کریں تو شیطانی دھوکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کو کچھ دینا پڑتا ہے. جیسے عیسائیوں نے جب اللہ تعالیٰ نبی سے کہا تھا کہ کھانا منگواؤ، کھانا منگوایا گیا تو اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا تو اللہ نے کہا تم نے نعمت مانگی دے دی، اگر اس کے بعد ناشکری کی تو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا. یہ مسجد بنی تھی، کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ کیوں بنی یہ مسجد؟ نماز پڑھنے کے لیے تو آج کوئی مسجد دور نہیں ہے. چیر گھر میں عیسیٰ کی اذان ہو، یہاں سے گاڑی سٹارٹ کرو، آپ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے چیر گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اذان کے بعد اگر نکلو گے تو جنوں کی مسجد ہمارے 2000 آدمیوں کی جگہ ہوتی ہے. کیوں بنی یہ مسجد؟ صرف نماز کے لیے. یہاں کے مقامی ذمہ دار لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کیوں بنائی مسجد؟ یہ کیا ٹارگیٹ تھا؟ پہلا ٹارگیٹ تھا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے، ایک مرکز قائم ہو جو پورے شہر کے لیے مثال بنے، لوگوں کے زبان سے نکلے کہ وہ علاقہ ہے، اس علاقے میں اتنا بڑا انویسٹ کیا ہم نے 3-3.5 کروڑ کا، ہمارا پیسہ پھل پھول رہا ہے، وہاں لوگ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر اختلاف کے مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس علاقے سے پورے شہر میں دین پھیل رہا ہے، لوگوں کی زبان سے نکلے اور اللہ قبول کرے. یہ نیت تھی پہلی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ٹارگیٹ سے بھٹک چکے ہیں، ہم اس وعدے کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. یہ محسوس ہو رہا ہے. ہر وہ آدمی، پیسہ اور محنت دور کی بات ہے، ہر وہ آدمی جو یہ چاہتا تھا اس علاقے میں مسجد بنے، وہ آدمی ذمہ دار ہے. اللہ کے یہاں بات پرس ہوگی اس سے اس معاملے میں کہ امت کا سب سے بڑا انویسٹ آج تک کا تم نے کروایا لوگوں سے، کیا اس کا ریٹرن ہے تمہارے پاس؟ کیا تم نے ذمہ داری ادا کی اس کی؟ آپ سے اختلافات کو اور ذاتی مفاد کو ترک کر کے ایک ٹارگیٹ کی پہ آ کر عمل نہیں کیا تو اللہ کے جواب دے. ہم لوگ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، منصب ملے، عہدہ ملے، نعمت ملے، مہربانی ملے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر سستی دکھائے، کاہلی دکھائے، اللہ کا کوڑا برستا ہے. پھر اس لیے ذمہ داری کا احساس کیجئے. ہر آدمی جو جس فیلڈ میں ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے دین کو صحیح طور پہ سیکھ کر لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائے، اپنی استطاعت کے مطابق. اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی مصروفیات، اپنی دنیا کی محبت اور اپنے ذاتی مفاد کو ترک کر کے اللہ کے دین میں لگیں گے انشاءاللہ سب ساتھی. ہر آدمی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پہ زندہ رکھے. اللہ موت اسلام پہ دے اور موت کے بعد تمام مراحل میں اپنے رحمت کے سائے میں اللہ ڈھانپ لے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.